پہلے ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تسلیم سے کچھ نہیں کہا کہ اماں کی فرما برداری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ رابعہ اور رستم بہت خوش تھے، البتہ میں نے اور تسلیم نے دوبارہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی۔ دوسری صبح اماں نے دروازہ بجایا، کہنے لگی بلال، ارے کم بخت اٹھ جا، 7 بج گئے ہیں، اسکول نہیں جانا کیا؟ میں نے آنکھیں کھولیں، کوفت سے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ میں شاید پہلا ایسا دلہا ہوں گا جسے شادی کے دوسرے دن اس کی اماں اسکول جانے کے لیے اٹھا رہی تھیں۔ میں نے کروٹ بدلی تو تسلیم بڑے مزے سے صوفے پہ سو رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اماں اٹھ گیا ہوں۔ پہلے تو میں نے اپنی ماں کو تسلی دی تاکہ وہ دروازے کو دوبارہ سے نہ پیٹ دے۔ پھر میں بیڈ سے کھڑا ہوا، تسلیم کے پاس چلا گیا، اسے بازو سے ہلا کے کہا اٹھو، اسکول جانا ہے۔ میری بات سن کے اس نے آنکھیں کھولیں مگر دوبارہ سے بند کر لیں۔ میں نے کہا اٹھو شرافت سے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں اپنی دوستوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتی، اور ویسے بھی شادی کے بعد لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ذلیل نہیں ہوں گا، چلو چلو اٹھو، شادی کے بعد لڑکیاں کیا کیا کرتی ہیں سب پتہ ہے مجھے، میں اکیلا اسکول نہیں جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اور میں اماں سے کہہ دوں گا، پھر دیکھو اماں کیا کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور مجھے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یونیفارم نہیں لائی ہوں میں، وہ گھر پہ ہے۔ میں نے کہا چلو شاباش، برابر میں تمہارا گھر ہے، جا کے اپنا یونیفارم لے کے آؤ، یاد رکھنا تمہیں اسکول ضرور لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ دیکھو میں شوہر ہوں، تم میری بات کا اختلاف نہیں کر سکتی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد اپنا